السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، ہر سال کے پہلے مہینے میں یعنی جنوری میں آخری اتوار کو ایک خاص دن کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا دن جس کو 126 سے زیادہ ممالک میں منایا جاتا ہے۔ جس دن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے ورلڈ لیپریسی ڈے۔ اس دن کا تعلق جذام جیسی مہلک بیماری کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یعنی اتوار کے گزرنے کے دوسرے دن، پیر کے دن، ہم اسی مرض کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی، جو کہ کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جذام ایک ایسی بیماری ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں بھی آیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جذام کس نوعیت کا مرض ہے؟ جذام دراصل اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو ایک انتہائی خطرناک مرض ہے۔ جی۔ پورے ہی جسم کو انوالو کر دیتا ہے اور انسان جو ہے بہت لاچار اپاہج زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا علاج کرایا جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے قابل علاج مرض ہے اور انسان دوبارہ سے اپنی ویسی کام اور دوسرا فیملی لائف اور سوشل سب کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ ایک قابل علاج مرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جذام جیسے مرض کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے اس مرض کے متعلق؟ یہ جذام جو ہے چند ایک ایسے امراض میں شامل ہے کہ جس کا تقریباً تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے ذکر۔ جی۔ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن شریف میں، اس کے علاوہ ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے رگ ویدا اور اتھرویدا، جاپانی شنو پریئرز اور ونے پٹا کی ان دوسری مذہبی کتاب ہے، تو ان سب میں تقریباً جو ہے ملتا ہے اس کا ذکر۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں جذام کے کیا حالات ہیں؟ یہ دنیا میں کن کن خطوں میں زیادہ نظر آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب اس مرض پر کسی حد تک فتح پا لی گئی ہے، یہ بات کتنی درست ہے؟ یہ کافی حد تک درست ہے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ یعنی 1940 سے پہلے جو تھا جذام جو تھا ایک ناقابل علاج مرض تھا، جب تک اس کے لیے جو تھا ٹریٹمنٹ نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ آنا شروع ہوا، سائنس نے ترقی کی، میڈیسن دریافت ہونا شروع ہوئی، تحقیق ریسرچ ہوتی رہی، اور اب الحمدللہ یہ جو ہے 100% قابل علاج مرض ہے۔ اور اس میں اب کوئی ایسی بات نہیں۔ جہاں تک خطوں کا تعلق آپ نے پوچھا تو 6 ممالک ایسے ہیں کہ جس میں پوری دنیا میں اگر جذام دیکھا جائے تو 70% جذام کا مرض ان 6 ممالک میں ہوتے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ انڈیا ہے۔ اچھا۔ ہاں، انڈیا ہے، پھر اس کے ساتھ نیپال ہے، جی، برما یا میانمار جسے کہتے ہیں جی، وہ ہے، اس کے ساتھ انڈونیشیا ہے، پھر آگے اگر چلے جائیں تو برازیل اور مڈغاسکر۔ یہ وہ ممالک ہیں جن میں اب یہ مرض باقی بچا ہے؟ نہیں، بچا نہیں ہے، بچا تو مطلب پاکستان میں بھی ہے، جی، بنگلہ دیش میں بھی ہے، افغانستان میں بہت ہے، لیکن 70% جی 70% جو دنیا کا جو لیپریسی یا جذام کے مریض ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے جذام کے ہونے میں، اور مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا خواتین؟ بہت اچھا سوال پوچھا۔ اس میں دراصل جو ہے بالکل ینگ ایج میں یہ زیادہ، ینگ سے مراد یہ ہے کہ 10 سے 14-15 سال کی عمر کے لڑکیاں لڑکیوں میں یہ جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے، جو اس کا سروے ہوا ہے۔ اور مرد جو ہیں وہ زیادہ ان کی انوالومنٹ دیکھی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل، لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، عورتوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی خاص ریشو بھی نہیں ہے۔ اور پیک ایج اگر اس کی بات کی جائے تو وہ 15-16 سال، 14-15-16 سال تک ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں میں، اس لیے کہ مردوں کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے، مرد جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایکسپوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ عورتیں کیونکہ گھروں میں رہتی ہیں، اپنے آپ کو دکھانے میں جو ہے وہ شرماتی ہیں، خاص کر جذام جیسے مرض کا بالکل کیونکہ یہ تو بہت لیٹ مطلب پتہ چلتا ہے، تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس لیے جو ہے ابھی تک جو ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے اس کے حساب سے مردوں میں زیادہ ہے، لیکن یہ عورتوں میں میرا خیال ہے کہ تقریباً برابر ہی ہوگا۔ ڈاکٹر ندیم، جذام جیسے مرض کو انتہائی متعدی سمجھا جاتا ہے،
ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان لوگوں کی باقاعدہ کالونیز ہوتی تھیں جس کے اندر روٹی تک نیزے کی نوک پر پہنچائی جاتی تھی. بالکل صحیح. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا الگ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں الحمدللہ اب تو بہت حالات بہتر ہو چکے ہیں. جذام کے مرض پہ قابو پا لیا گیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا دریافت ہو چکا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1940 سے پہلے جو تھا، جب تک اس کا جو تھا شافی مرض نہیں دریافت ہوا تھا، تو جو تھیں یہ لیپر کالونیز کہلایا کرتی تھیں، جو تقریباً دنیا کے ہر خطے میں تھیں. جی. چین میں، جاپان میں، انڈونیشیا میں، انڈیا میں، ویتنام میں، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں، جہاں جہاں پر بھی یہ لوگ پائے جاتے تھے ان کے لیے جو تھے ان کو آئسولیٹ کر دیتے تھے. ان کو بہت دور جو تھا وہ رکھا جاتا تھا، تاکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہوا ایک چلتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ مرض لگ جائے گا. اگر اس نے چھو لیا ہمیں تو جو ہے یہ لگ جائے گا. تو بہت سارے ایسے بھی تھے مطلب مسکنسیپشن کے، مطلب اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. تو ان بیچاروں کو بہت مطلب ظاہر کچھ ایسا ٹریٹمنٹ نہیں تھا، تو وہ لیبر کالونیز بنا دی گئی تھیں. وہیں پر وہ مطلب اپنی زندگی کے دن گزارتے تھے اور آخر جو تھا مر جاتے تھے. لیکن 1940 کے بعد سے جب سے دوائیں اس کی بالکل حتمی دوائیں جو ہوئیں، تو اب تو بہت مطلب ایک عام آدمی کو جذام ہے، رہ رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور کوئی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. جہاں اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا دوا کا، بند کر دی جائے گی. ناؤ از پرفیکٹلی نارمل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جذام یا کوڑ کے متعلق ایک چیز جو میں اور آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک رسائی کیسے حاصل کرتی ہے؟ جیسے ہوا کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے جی. اور کافی زیادہ پایا جاتا تھا کہ ایسا شخص جو کہ جذام کا شکار ہو اگر آبادی میں چلا آئے تو وہ ہوا جو اس کو چھو کر جا رہی ہے وہ بھی بیماری پھیلانے کا باعث بنتی ہے. جی دراصل یہ ہوا کا کانسیپٹ بڑا پرانا ہے. ملیریا جو ہے شروع میں اس کے متعلق بھی جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس سے آدمی کو بخار چڑھتا ہے سردی لگ کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی بخار میں ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے پورے دن میں کہ وہ بخار چڑھتا ہے، وہ ہوا چلتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں تھا تو مر جاتے تھے لوگ. ملیریا جس کو ہو گیا اس نے کہا خدا حافظ، اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو تھا میل مینس بیڈ، اور ایئر سے ایریا، ملیریا جو بنا ہے بیڈ ایئر کے، ایک بری ہوا چلتی ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے. تو جذام کا بھی جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگتا ہے تو انفیکٹڈ سے ہی ہے. جس آدمی کو جذام ہے وہ دوسرے کو لگا سکتا ہے یہ بیماری، اور وہ جو اس کا روٹ ہے وہ ہے نیزل، مطلب ڈراپلیٹس انفیکشن. اگر وہ چھینک رہا ہے، کھانس رہا ہے، تو یہ بہت سانس کے ذریعے جو ہوتا ہے نا، کہ آپ بھی اس کو انہیل کر سکتے ہو، جو بھی اس نے سراؤنڈنگ میں وہ چھینکا ہے یا کھانسا ہے یا تھوکا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی خطرناک ہوتی ہے. لیکن اگر وہ شخص ٹریٹمنٹ ہے، انڈر ٹریٹمنٹ ہے، اور اس نے صرف 2 ہفتے دوا کھا لی تو وہ انفیکشس فری ہو گیا. مطلب وہ یہ کہ اب وہ دوسرے کو نہیں لگا سکتا. اس نے دوا کھانا شروع کی، جراثیموں کا جو تھا وہ نکلنا، اخراج جو تھا وہ رک گیا، وہ صحیح ہے. اب وہ رہے اپنے گھر میں رہے، اپنا کام کرے، جو کچھ بھی کرے، تو وہ انفیکشس فری ہو جاتا ہے. یہ جدید ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کا عمل کافی شہرت پا چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی بچے ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں. اس مناسبت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیپریسی کا جو جراثیم ہوتا ہے، جو جرثومہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مشابہت ٹی بی کے جرثومے سے ہوتی ہے، یا فیملی ایک ہی ہے وہ. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کو ٹی بی کے سلسلے میں بھی ایک ویکسین پرووائڈ کی جاتی ہے، پی سی جی. جی. اس کے ساتھ کوئی تحفظ منسلک ہے کہ لیپریسی سے بھی بچاؤ ممکن ہو؟ بالکل. مائکو بیکٹیریم جو یہ کلاس ہے، اس میں مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس جو کہ ٹی وی کرتا ہے، مائکو بیکٹیریم لیپری، اس کے علاوہ بھی مائکو بیکٹیریم دوسرے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی ویکسین نہیں آئی جو پراپر لیپروسی کے لیے ہو. لیکن جن بچوں کو یہ لگا ہوا ہوتا ہے بی سی جی، وہ قدرتی طور پر امیون ہو جاتے ہیں لیپروسی سے بھی، جذام سے بھی. تو یہ بی سی جی بہت اچھا ہے، لگنا چاہیے، ہر بچے کو لگانا چاہیے، کہ اس سے جو ہے یہ اس کے چانسز جو ہیں بہت منیمائز، بہت کم ہو جاتے ہیں جذام کے. کہ فیوچر میں ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو مطلب ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ مطلب پیریفرل ایریا سے آتے ہیں، ناردرن ایریا سے آتے ہیں دوسرے، اور وہاں پر ویکسینیشن پراپر نہیں ہوتی. افغانستان سے آتے ہیں، دوسرے جگہوں سے آتے ہیں. تو جہاں پر تو الحمدللہ شہروں میں، اور اب تو ویکسینیشن پروگرام پورے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ. تو اس وجہ سے جو ہے جذام کے بھی آپ دیکھیں گے کیسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے، بہت کم ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، ابتدائی طور پر کس طرح کی علامات کے ساتھ یہ مرض ظاہر ہو سکتا ہے انسان میں؟
اس کا دراصل تعلق ایسا ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم. جی. ایک ہوتی ہے ٹیوبرکلوائڈ لیپروسی